کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا کیپٹل سٹی جو لاکھوں لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا لیکن عملی طور پر خالی رہتا ہے، اور یہ کہ امریکہ نے ایک ایسے میگا پروجیکٹ کے لیے $17 بلین ضائع کیے جو کبھی استعمال بھی نہیں ہوا اور آج تک مکمل طور پر بیکار پڑا ہے؟ آج ہم دنیا کے 5 سب سے یوز لیس میگا پروجیکٹ کا جائزہ لیں گے۔ نمبر 5، انٹرسٹیٹ H3 ہوائی۔ 26 کلومیٹر طویل انٹرسٹیٹ H3 دنیا کے سب سے شاندار مناظر میں سے ایک سے گزرتا ہے۔ یہ اتنا حیران کن ہے کہ گاڑیوں کے روکنے اور ٹریفک کے خطرات پیدا کرنے کی حقیقی خدشات تھے، تاہم ہائی وے اتنا ہی متنازع ہے جتنا خوبصورت ہے۔ یہ سب سے پہلے 1960 میں دفاعی تحفظ کو ذہن میں رکھتے ہوئے تجویز کیا گیا تھا، کیونکہ یہ شاہراہ جنوب کی طرف پیرل ہاربر کو میرین کاربز ایئر اسٹیشن سے ملاتا ہے۔ اس کی تعمیر کے اعلان کو پوری طور پر ماحولیاتی گروپوں کے ساتھ ساتھ مقامی ہوائی باشندوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جو اس منصوبے کے بڑے پیمانے پر شہریکاری کے بارے میں فکر مند تھے۔ اس وقت کے ماحولیاتی قوانین اور ارد گرد کے وادیوں کی حفاظت کے لیے راستے کی تبدیلی نے منصوبوں کو ڈیلیڈ کے لیے متاخر کر دیا۔ 26 سال بعد ماحولیاتی رکاوٹیں ہٹا دی گئی جب کانگریس نے اس منصوبے کو ماحولیاتی قوانین سے مستثنی قرار دے دیا اور بالآخر 1989 میں تعمیر شروع ہونے کا راستہ صاف کر دیا۔ شاہراہ کو بالآخر 1997 میں کھول دیا گیا، اس کی اصل تجویز کے تقریباً 37 سال بعد۔ انٹرسٹیٹ H3 کو اکثر انجینئرنگ کا معجزہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس کی تعمیر کے مشکل علاقے اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والی جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے متعدد ہائی ٹیک سرنگوں کے علاوہ ہائی وے نیچے کی وادیوں میں مقامی ماحول کی حفاظت کے لیے تقریباً خصوصی طور پر ویڈکٹس کے اوپر سے گزرتا ہے۔ یہ پروجیکٹ اسٹیمیٹڈ بجٹ سے 5 گنا زیادہ بجٹ میں مکمل ہوئی۔ اس پروجیکٹ کی کل لاگت $1.3 بلین تھی، جو کہ تقریباً $50 ملین پے کلومیٹر ہے۔ دنیا میں پے کلومیٹر سب سے مہنگی لاگت ہے۔ بہت زیادہ بجٹ کے باوجود یہ خوبصورت شاہراہ ہر کسی کے لیے مفید نہیں ہے۔ انٹرسٹیٹ H3 ہائی وے یقینی طور پر ایک کامیابی ہے جہاں تک میگا پروجیکٹ جاتے ہیں، تاہم بعض مقامی گروہوں کے لیے یہ بیکار رہتا ہے۔ کم از کم یہ ہماری لسٹ میں اگلے پروجیکٹ کی طرح مکمل طور پر ریجیکٹ نہیں کیا گیا ہے۔ نمبر 4، سیوڈاد ریئل سینٹرل ایئرپورٹ، اسپین۔ اسپین یورپ کے اہم سفری مقامات میں سے ایک ہے، اور جب سیوڈاد ریئل سینٹرل ایئرپورٹ کا خیال آیا تو یہ ایک اہم بات تھی۔ یہ اسپین کے اندر چھٹیوں کے مسافروں کے ساتھ بین الاقوامی زائرین کے لیے جانے کی منزل ہونے کا اشارہ دیا گیا تھا۔ اس نئے ایئرپورٹ کا ویژن یہ تھا کہ اسے اوور کراؤڈڈ ختم ہو جائے، کچھ لوگ اس ایئرپورٹ پر آئے اور کچھ لوگ دوسرے ایئرپورٹ پر جائے۔ نئے ایئرپورٹ کے پاس یورپ کے 5 سب سے طویل رن ویز میں سے ایک ہے، اور یہ ایک سال میں 20 لاکھ پیسنجر کی خدمت کر سکتا ہے۔ میڈرڈ کی 70 ملین مسافروں کی گنجائش کے مقابلے میں یہ نسبتاً کم تعداد ہے، تاہم سالانہ 10 ملین تک صلاحیت کو بڑھانے کے لیے توسیع منصوبے پہلے ہی حرکت میں تھے۔ چنانچہ جب یہ بالآخر 2009 میں فعال ہو گیا تو $1.3 بلین کا خرچ جائز معلوم ہو سکتا تھا، تاہم یہ منصوبے 2012 میں اس وقت رک گئے جب اس منصوبے کے پیچھے والی کمپنی بینکرپٹ ہو گئی۔ مسائل منصوبے کے قیام سے شروع ہوئے جبکہ اسے سینٹرل ایئرپورٹ کہا جاتا تھا۔ یہ کسی بھی طریقے سے مرکزی نہیں تھا، یہ میڈرڈ سے 200 کلومیٹر دور تھا۔ اس سے مسائل میں زیادہ اضافہ ہوا کیونکہ مسافر زیادہ سفر کرنے سے گریز کرتے تھے اور زیادہ تر بڑی ایئر لائنز نے کیپٹل سٹی سے فلائٹ آپریشن کرنے کو ترجیح دی۔ لہٰذا افتتاح کے سال میں
نے ایئرپورٹ کو ایک چھوٹی وقت کی ایئر لائنز تک محدود رکھا۔ کوئی بڑی ایئر لائنز نہ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ نے 2012 میں 350 ملین کا قرض جمع کر لیا۔ 2019 میں نئے مالکین کو فروخت کیا گیا چونکہ کووڈ-19 کے دوران کاروبار کریش ہو گئے اور پروفٹس کم ہو گئے، تو اس وقت سیوڈڈ ریئل ایئرپورٹ کو لائف لائن مل گئی۔ لوگوں کے واپس آنے کی بہت کم امید کے ساتھ نئے مالکین نے ایئرپورٹ کو دوبارہ بنایا۔ اگست 2020 تک ایئرپورٹ پر 65 ایئر پلینز کھڑے تھے، جن میں 300 سے زیادہ ایئر پلینز کے لیے سٹوریج کی سہولت فراہم کرنے پر کام چل رہا تھا۔ سٹوریج کے اس نئے انداز نے ایئرپورٹ کو ایک انتہائی ضروری کاروباری موقع فراہم کیا، تاہم یہ منصوبہ زیادہ دیر تک نہیں چلا اور بالآخر ختم ہو گیا جب ایک بار پھر کووڈ-19 ختم ہو گیا۔ یہ $1 بلین میگا پروجیکٹ پوری دنیا کے مسافروں کے لیے مؤثر طور پر بیکار تھا۔ نمبر 3، نیپڈا میانمار۔ نیکسٹ اپ ایک نیا میگا پروجیکٹ ہے جس نے اسے ٹاپ گیئر تک پہنچایا، تاہم یہ صرف ایک دور دراز ایئرپورٹ نہیں ہے، یہ میانمار کا کیپٹل سٹی ہے۔ یہ نیا کیپٹل سٹی ہے جو شروع سے بنایا گیا تھا۔ میانمار کے سابق فوجی قیادت نے 2002 میں خفیہ طور پر ایک نئی کیپٹل سٹی کی تعمیر شروع کی تھی۔ کسی ملک کے کیپٹل سٹی کی تبدیلی اس سے پہلے کی بات نہیں ہے، جیسا کہ برازیل، ایجپٹ اور پاکستان سمیت کئی ممالک ماضی میں کر چکے ہیں۔ نومبر 2005 میں میانمار کے رہنماؤں نے عوام کے سامنے اپنے فیصلے کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے کیپٹل سٹی کا نام خفیہ رکھا۔ یہ 4 ماہ بعد تھا جب اس نے آخر کار نام ظاہر کیا، نیپیڈا، جس کا لفظی مطلب ہے دی کنگ ریزیڈنٹ، بادشاہ کی رہائش گاہ۔ کیپٹل کے اس اچانک تبدیلی کی وجوہات واضح نہیں تھے۔ کچھ لوگوں نے قیاس کیا کہ فوجی قیادت سمندر سے حملے کی وجہ سے خوفزدہ تھے، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ اسے ایسٹرولوجسٹ کے مشورے سے منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم اس کا بہت سا تعلق سابق کیپٹل سٹی ینگون سے تھا۔ ینگون میں 70 لاکھ افراد رہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر اپنی بنیادی ڈھانچے کی حد تک پہنچ چکا ہے اور 2050 میں اس کی آبادی دگنی ہو جائے گی۔ نیا منصوبہ تیزی سے تعمیر کیا گیا اور اس تاریخ تک آنے والی حکومتوں نے شہر میں $4 بلین ڈالے ہیں۔ نیپیڈا میں بظاہر دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے سب کچھ موجود ہے: 20 لائن والی ہائی وے، 100 سے زیادہ لگژری ہوٹل، گولف کورسز، میوزیم اور یہاں تک کہ ینگون میں واقع تاریخی نشان 99 میٹر اونچی نقل بھی۔ لیکن ایک ضروری جزو ہے جو ابھی تک غائب ہے: آبادی۔ نیا دارالخلافہ 1 ملین سے بھی کم رہائشیوں کا گھر تھا، جن میں سے زیادہ تر مضافاتی علاقوں میں رہتے تھے جو سٹی کے کیپٹل بننے سے پہلے بھی موجود تھے، لیکن وہاں کیوں کوئی نہیں رہنا چاہتا۔ سیاحت کی صلاحیت میں ایک طویل فرق، معیاری تعلیمی اداروں کی کمی اور معاشی مواقع کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر آبادی شہر کو مستقل گھر بنانے سے گریز کرتی ہے۔ لہٰذا یہ شہر اکثر ویران جگہ کی تصاویر پرنٹ کرتا ہے اور اسے اکثر گھوسٹ ٹاؤن بھی کہا جاتا ہے۔ 20 لائن والی ناقابل یقین ہائی وے عملی طور پر خالی ہے، اسے مستقبل کے شہر کے طور پر بنایا گیا ہے اور بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ نیپیڈا کے پاس اب بھی ایک ناگزیر چھٹکارے کے لیے وقت ہے۔ ابھی کے لیے یہ دنیا کا سب سے عجیب کیپٹل ہے اور ملک کے زیادہ تر آبادی کے لیے بیکار ہے۔ نمبر 2، فورسٹ سٹی، ملیشیا۔ ہم نے ایک واضح گوسٹ سٹی کے بارے میں بات کی اور ہماری لسٹ میں اگلا ایک سبز مستقبل والا سمارٹ شہر ہے جو 4 مصنوعی جزیروں پر دوبارہ حاصل کی گئی زمین سے اٹھے گا اور ایک مصنوعی جنگلاتی ماحولیاتی نظام کے گرد تعمیر کیا جائے گا۔ فورسٹ سٹی کا محل وقوع اسے ان سرمایہ کاروں کے لیے پرکش شرط بناتا ہے جو سنگاپور کی آزاد شہری ریاست کے اس قربت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ سنگاپور کے پاس دنیا کی دوسری مصروف
مصروف ترین بندرگاہ اور ترقی پذیر معیشت ہے۔ ڈیولپرز پہلے ہی دوسرے لنک برج کے ذریعے فورسٹ سٹی کو سنگاپور سے جوڑ چکے ہیں، جس سے شہروں کے درمیان 20 منٹ کا فاصلہ رہتا ہے۔ فورسٹ سٹی کی اپنی کسٹم سہولیات بھی ہوگی، جس سے رہائشیوں کو آزادانہ طور پر سنگاپور جانے اور واپس آنے کا موقع ملے گا۔ فورسٹ سٹی میں سبز چھتوں اور عمدہ باغات والی عمارتیں ہوگی جو جنگل کا تجربہ فراہم کرے گی۔ یہ شہر خصوصی طور پر قابل تجدید توانائی سے چلائے جائیں گے اور اسے $100 بلین کی لاگت سے 2035 تک مکمل کیا جائے گا۔ 4 مصنوعی جزیروں میں سے ایک 50 اپارٹمنٹ والی عمارتیں گولف کورسز، سوئمنگ پول اور ساحلوں کے ساتھ مکمل ہونے کے قریب ہے۔ بہت سے معاشی اور سیاسی رکاوٹیں پہلے ہی اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اس منصوبے کی بنیادی طور پر چائنا کے ذریعے مالی عنایت فراہم کی جا رہی ہے اور چینی باشندوں کو اس کی تعمیر کے چند سالوں میں عملی طور پر شہر کا مفت پاس ملا تھا۔ 2019 تک فورسٹ سٹی کا 80% مالکان چائنیز تھے۔ مقامی ملیشین ان اپارٹمنٹ کو خریدنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ جائیداد کی قیمت صرف چائنیز مارکیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مقرر کی گئی ہے۔ اگلا بڑا دھچکا کووڈ-19 اور دنیا بھر میں پابندیوں کی صورت میں آیا۔ بہت سے انویسٹر نے غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے اس منصوبے سے باہر جانے کا انتخاب کیا، لہٰذا 2022 کے آغاز تک 500 سے کم لوگ اصل میں رہائشی رہ رہے تھے، جو بہت زیادہ کم ہے۔ اس بات پر غور کیا جائے کہ فورسٹ سٹی 7 لاکھ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کووڈ-19 کے بعد فورسٹ سٹی میں 10 سے کم گھر فروخت ہوئے ہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بلینز میں انویسٹ کرنے کے باوجود فورسٹ سٹی فی الحال بیکار میگا پروجیکٹ ہے۔ نمبر 1، یوکا ماؤنٹین نیوکلیئر ویسٹ ریپوزیٹری۔ ہم اس ویڈیو کو ایک میگا پروجیکٹ کے ساتھ ختم کریں گے جس کی منصوبہ بندی ایک حساس عملی مسئلے کے پیش نظر کی گئی تھی۔ نیوکلیئر ویسٹ کے بارے میں اتنی بات نہیں کی جاتی ہے جتنا کہ دیگر ماحولیاتی مسائل، تاہم اگر مناسب طریقے سے ذخیرہ نہیں کیا جاتا ہے تو یہ تہذیب کی آمد کے بعد سے اب تک کسی بھی چیز سے کہیں زیادہ مہلک ہو سکتا ہے۔ ابھی تک نیوکلیئر ویسٹ کی پاور پلانٹ کے قریب زمین کے اوپر ذخیرہ کیا جاتا ہے جہاں سے یہ آیا تھا، تاہم سائنٹیفک کمیونٹی اس بات پر متفق ہے اس خطرناک ویسٹ کو زیر زمین گہرائی میں ذخیرہ کرنا سب سے محفوظ مستقل حل ہے۔ 1980 میں امریکی حکام نے ویسٹ کے اس بڑھتے ہوئے مسئلے کا مستقل حل تلاش کرنے کی کوشش کی اور 1987 میں نیواڈا میں یوکا ماؤنٹین کو بہترین آپشن کے طور پر شناخت کیا گیا۔ یہ امریکہ کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹ کے قریب تھا اور کسی بھی آبادی کے مراکز سے دور تھا۔ منصوبہ یہ تھا کہ ملک بھر سے ویسٹ کو یوکا ماؤنٹین کے نیچے تقریباً 300 میٹر کے فاصلے پر ٹنل کمپلیکس میں جمع کیا جائے گا۔ مزید یہ کہ یوکا ماؤنٹین کے آفیشیل ہائیڈرولوجیکل اور جیولوجیکل سرویز پر سوالیہ نشانات اٹھائے گئے۔ مخالفین کا خیال تھا کہ یہ جگہ کسی ویسٹ کے لیے موزوں نہیں ہے کیونکہ اسے قریبی پانی کے ذرائع آلودہ ہونے کی خطرہ ہے۔ پانی کا ذریعہ امرگوسا ویلی سے بہتا ہے اور اسے مقامی امریکی استعمال کرتے ہیں جو اس علاقے میں صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ مخالفت کے باوجود 2002 میں اس منصوبے کو منظوری مل گئی اور محکمہ توانائی نے دوبارہ تعمیر شروع کر دیا۔ باراک اوباما کے اقتدار سنبھالنے تک پورا منصوبہ انتہائی سیاسی ہو چکا تھا اور 2010 میں اوباما ایڈمنسٹریشن نے اس منصوبے کو ناقابل عمل سمجھا اور اس کی فنڈنگ روک دی۔ 3 سال بعد ایک وفاقی عدالت نے اسے دوبارہ شروع کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کے بعد کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے واضح طور پر کہا ہے کہ یوکا ماؤنٹین اب ملک کے منصوبوں کا حصہ نہیں رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ نیواڈا نے 4 دہائیوں کے بعد جنگ جیت لی ہے۔ کئی دہائیوں
دہائیوں کی منصوبہ بندی، قانونی مشکلات اور $17 بلین سے زیادہ یوکا ماؤنٹین پروجیکٹ میں گزر چکے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اسے استعمال نہیں کیا گیا اور یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے۔